السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے لیے ایک نیو ویڈیو لے کر آئی ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گی حضرت آدم اور موت کا فرشتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جس نے دنیا میں سب سے پہلے انکار کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، بس اس سے تمام اولاد نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس میں ایک شخص بہت روشن نظر آیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، اس شخص کی کتنی عمر ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ اس کی عمر 60 سال ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ، اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ صرف ایک صورت میں ممکن ہے کہ تمہاری عمر کم کر کے اس کو تمہاری عمر دے دی جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس بات پر راضی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تحریر لکھوا لی اور اپنے پاس رکھ لی اور فرشتوں کو اس پر گواہ بھی بنا لیا۔ جب موت کا فرشتہ حضرت آدم کی روح قبض کرنے آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ علیہ السلام نے فرمایا، میری عمر تو ابھی 40 سال باقی ہے۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ بقیہ 40 عمر تو آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے نام کر دیے تھے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ تحریر نکالی اور فرشتوں کو گواہ بھی بنایا تھا، تو فرشتوں نے گواہی دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بھی 100 سال کر دی اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر میں بھی کوئی کمی نہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 سال عمر پائی۔ قرآن مجید کی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے محبوب، یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم علیہ السلام کی پشت اس کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب بولے کیوں نہیں؟ اس آیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اس کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا، جس سے اولاد آدم پیٹھ سے باہر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ لوگ اہل جنت کیسے کام کریں گے؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، جس سے آپ کی باقی اولاد ظاہر ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ جہنمیوں والے کام کریں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو پھر ہم نیک عمل کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، ان سے جنتیوں والے کام کرائے گا، حتیٰ کہ اس کا خاتمہ بھی نیک اعمال پر ہی ہوگا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اسے برے کاموں میں مشغول رکھے گا، حتیٰ کہ وہ دوزخیوں والے برے کام کرتے ہوئے مرے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ میں اپنی آج کی ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتی ہوں اور میں بہت جلد آپ سے ملوں گی اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو